الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. آپ کی اور میری زندگی کتنی بھی لمبی ہو جائے، زندگی کی کتنی ہی بہاریں دیکھ لیں، دنیا کی کتنی ہی نعمتیں آپ کے اور میرے ہاں جمع ہو جائیں، ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے، ایک دن ایسے آنے والا ہے جس دن یہ دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی ساری رنگینیاں اندھیروں میں ڈوب جائیں گی، اور وہ دن قیامت کا دن ہے جس نے ضرور قائم ہو کر رہنا ہے، جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو نہ مانیے اس نے تب بھی آ جانا ہے، اس کو مان لیجئے اس نے تب بھی آ جانا ہے۔ فائدہ اس کا ہے جس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، جس نے اپنی زندگی کو ترتیب دیا، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کی کہ دنیا کی یہ زندگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے۔ 70 کے ہندسے کو کراس کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال، 100 سال بالآخر بیت جانے ہیں۔ یہ ایک دن کا کچھ حصے کے طور پہ ہمیں یاد رہنے ہیں، اور وہ دن آنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں، جس کی حقیقت میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ ایک سچی اور کڑوی حقیقت ہے۔ جس دن کی کیفیت اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وہ دن، وہ گھڑی، وہ لمحہ جس دن کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے پر بڑی ہی مہربان ہوتی ہے، جو اپنے بچے سے بڑی ہی محبت کرتی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم جاتا ہے، وہ گم جانے والا بچہ جب ملتا ہے یہ عورت اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس سے سکون حاصل کرتی ہے۔ نبی پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں اللہ کے حبیب، یہ تو ماں ہے، ماں تو اتنی مہربان ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے اس معصوم کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اتنی مہربان ماں۔ اس ماں کی کیفیت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والے کو بچے کو بھول جائے گی، جس دن حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، جس دن لوگوں کی کیفیت دیکھو گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى کہ لوگ جیسے نشے کی حالت میں ہیں۔ حقیقت کیا ہوگی کہ ان کے اوپر نشہ طاری نہیں ہوگا، وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ، لیکن اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ
یہ اتنی شدید ہوگی کہ انسان اسی فکر کے اندر اپنے ہوش و حوال پہ قابو نہیں رکھ سکے گا۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ قیامت کی گھڑی ہے جس دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا۔ قرآن حکیم ایک منظر کھینچتا ہے، قرآن حکیم کھلی ہوئی کتاب ہمارے سامنے اس منظر کو پیش کرتی ہے کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں اپنے بیٹوں سے بھاگے گی، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، خامند اپنی بیوی سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے، دوست اپنے عزیز سے، اور ہر کوئی چاہے گا کیا؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر کوئی چاہے گا آج سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں اور ایک اکیلی میری جان بچ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیسے خوش رہوں، میں کیسے ہنسوں اور مسکراؤں جبکہ مجھے علم ہے کہ اللہ کا فرشتہ جس نے سور میں پھونکنا ہے وہ اپنا منہ اس پہ رکھ کر کھڑا ہے، اس کی نظریں اللہ کے عرش سے جمی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے وہ فوراً اس میں پھونک دے۔ مجھے معلوم ہے فرشتہ کھڑا ہے، سور کے اوپر منہ رکھا ہوا ہے، نظریں اپنے اللہ کے عرش سے لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کب اللہ عز و جل حکم دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہم اس وقت کیا کریں گے، ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اس وقت تم کہنا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس وقت ایک ہی آواز لگانا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ عز و جل کے کلام کی آیات پہ غور کیجئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ عز و جل بچانا چاہے گا۔ پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو تمام لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اس دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اس دن اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی، اس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، لوگ انتظار کریں گے اپنے رب کا۔ صحابی رسول سے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا، حالت کیا ہوگی؟ لا یأتی کا خبر من السماء، کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی اطلاع نہیں آ رہی، ساری انسانیت اور جن ایک میدان میں کھڑے ہیں اپنے اللہ کا انتظار کر رہے، صدیے اسی انتظار پہ بیت جائیں گی۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ یہ لوگ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب وہ چیخ بلند ہوگی جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس کے بعد پھر کوئی وصیت کرنا چاہے، پھر کوئی اللہ نام پہ کچھ دینا چاہے، پھر وہ اپنے مال کو بانٹنا چاہے، پھر وہ کوئی کسی کو کوئی پیغام دینا چاہے، پھر وہ کوئی نیکی کرنا چاہے، جب یہ چیخ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گی پھر یہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ یہ واپس جا سکیں گے، نہ اپنے بیوی بچوں میں جا سکیں گے۔ اس دن کیفیت کیا ہوگی کہ یہ انسان سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ دن اتنا شدید ہے لوگوں، یہ دن اتنا خطرناک ہے لوگوں، اس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں رہے گا، کوئی کسی سے پیار و محبت کرنے والا کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا۔ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے حوض کو لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص یہ چیخ سن کر، یہ آواز سن کر، یہ پھونک سن کر بے ہوش ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ رک جائیں گے، یعنی قبروں میں پھر مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک کھڑے ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہ اللہ جس نے پانی کے ایک قطرے سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ قادر ہے مرنے کے بعد یہ جسم مٹی ہو جائے گا، جس کے جسم کو چاہے اللہ بچائے تو بچائے، وگرنہ یہ جسم خاک میں بدل جائے گا۔ تو اللہ عز و جل دوبارہ ان جسموں کو پھر اکٹھا فرمائے گا، پھر ان کو پیدا